ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 10۔ بابا کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا اور بغیر خدا حافظ کہے میں نے فون کاٹ دیا۔ 1 مہینے سے تم یونیورسٹی نہیں گئے؟ تمہارے ان آوارہ دوستوں سے بھی خبر لے چکا ہوں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم ان سے بھی نہیں مل رہے ہو، نہ رابطہ کر رہے۔ برخودار، آخر میں بھی تو جانوں کہ میرا بیٹا کون سی جنگ فتح کر رہا ہے۔ نفس کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ، میں نے بہت دھیمی آواز سے کہا۔ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ جواب دو۔ ہاں، نہیں، بوکھلاہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میثم۔ جی، یونیورسٹی کے لیے ہی تو تیار ہونے لگا ہوں۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے جاتے ہوئے جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ مجھے تمہاری نیت خراب لگ رہی ہے۔ آفس سے دیر نہ ہو رہی ہوتی تو کان کھینچتا تمہارے۔ بابا کے جاتے ہی فون پر دوبارہ عباس کا نام اور روشنی دیکھ کر لپک کر اسپیکر پر ہاتھ رکھا تاکہ بابا نہ سن لیں۔ ہاں عباس، بولو، خیریت تو ہے نا؟ تمہاری آواز سے لگ رہا کافی گھبرائے ہوئے ہو۔ میری حالت بھانپتے ہوئے عباس نے سوال کیا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس وہ چھوڑو اسے، تم بتاؤ۔ مہدی سے بات ہوئی ہے میری۔ اچھا، جلدی بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ بےتابی سے پوچھا میں نے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی ہے تمہارے بارے میں۔ مہدی کا یہ کہنا ہے کہ حوزہ علمیہ میں چونکہ پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، اسی لیے داخلہ کروانا اور پھر ایجوکیشن ویزا آنے تک کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ماہ ہی میں بلوا لیں، یا پھر سال، 2 سال، یا اس سے بھی زیادہ۔ نہیں عباس، ہرگز نہیں، میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے کھاتے جمع رکھو۔ پھپھو جان کے لاڈلے، میری بات کو کاٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس نے۔ مہدی کہہ رہا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا اسے کہ تمہیں جلدی ہے۔ رائے حال یہی ہے کہ میثم سے کہو کہ وہ زیارتی ویزا لے کر آ جائے یہاں۔ زیارت بھی ہو جائے گی اور یہاں اپنا گھر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پھر میرا مسئلہ ہے آگے، میں داخلہ کروا دوں گا۔ شکر خداوند، میں نے سکھ کا سانس لیا۔ زیارتی ویزا کیسے بنوایا جاتا ہے؟ اور میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو فارسی بھی نہیں آتی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، میرے کچھ دوست جا رہے ہیں زیارت کے لیے اسی ہفتے، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو وہاں۔ مہدی پاکستانی ہے، اس کی فیملی کچھ سال پہلے ہی ایران شفٹ ہوئی ہے۔ زبان کا مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں۔ میں بہت خوش ہوں، تمہیں جس راہ کا انتخاب کیا ہے وہ کامیابی کی راہ ہے۔ تمہارا مشکور ہوں عباس بھائی، تم نے مدد کی۔ خدا حافظ۔ ویزا اور داخلے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی جن کے لیے یونیورسٹی جانا ضروری تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ قریب پڑی کتاب پر نظر گئی اور شہید کی پاکیزہ نگاہوں کو دیکھا اور ان سے مدد مانگی اور اپنی جگہ سے اٹھا، تیاری کی، ناشتہ کیا اور یونیورسٹی آ گیا۔ بہت دنوں بعد شاہ میر اور سعد سے مل رہا تھا۔ یار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایران جا رہے ہو؟ مگر کیوں؟ ہمارا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور تم ہو کہ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے رباب والے واقعے کے بعد تم نے چونکہ کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا، اسی لیے کچھ روز آرام کرنے اور یونیورسٹی سے دور رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تم تو نئی کہانی سنا رہے ہو۔ تم سے تو یونیورسٹی کی رونق ہے یار۔ پوچھو سعد سے، کتنی بوریت کے دن گزرے تمہارے بغیر۔ شاہ میر اداس لہجے میں سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، زندگی اتنی قابل بھروسہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بھروسے پہ گناہ کریں، ہم اور خدا سے دور ہو جائیں۔ جلدی یا بدیر ایک دن تو خاتمہ لکھا جا چکا ہے نا، پھر کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس قلیل زندگی میں ایسا کثیر عمل کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد تک اسے فائدہ پہنچائے۔ میں امتحان دینے آؤں گا، مگر یہ کہ اب میرا معیار بدل گیا ہے۔
کسی چیز کو اپنانے یا چھوڑنے کا۔ اچھا ذرا ہم بھی تو جانیں کیا معیار بدلا ہے تم نے؟ سعد نے میری طرف متوجہ ہو کر سوال کیا۔ میرے خیال میں ایک اچھا انسان وہ ہے جس کا ہر کام خدا کے لیے ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ اس کی سوچوں کا مرکز، اس کے ارادوں کا محور فقط اور فقط خدائے واحد ہونا چاہیے۔ اگر انسان دنیا کی تمام کامیابیاں اور بلندیاں بھی حاصل کر لے، اس کے باوجود اگر اس کا حاصل خدا نہیں ہے تو مطلب اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یار اسے دیکھو صوفی ہو گیا ہے، شاہ میر نے شرارت سے سعد کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 یار ہم سے ہمارے مطلب کی بات کرو، جنت کی حوروں کے بارے یا پھر عشق محبت کی۔ کیوں شاہ میر؟ سعد نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا۔ عشق کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس محبت کی تم بات کر رہے ہو وہ بھی غلط نہیں اگر خدا کے لیے ہو۔ یعنی جس انسان سے تمہیں محبت ہو، اس سے مل جانے پر اگر خدا بھی مل جائے تو یہ محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے جس کا مقصد اور حاصل خدا ہو۔ لو بھائی پھر اپنا تو کام خراب ہے بہت۔ کیوں سعد؟ شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنا کیا پوچھتے ہو یار، نہ خدا ہی ملا نہ وصلِ صنم۔ سعد بھی شاہ میر کے جواب میں اپنا لقمہ پیش کیے بنا رہ نہ سکا۔ ہم تینوں ہنسنے لگے۔ میثم تم کہاں تھے میثم؟ تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کیا؟ سوال پر سوال کرتی اور اپنی طرف تیزی سے آتی مریم کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے کینٹین کی طرف جانے کے لیے دوستوں کو اشارہ کیا۔ فرار میں قرار نہیں ہے میرے یار، سعد نے اٹھتے ہوئے مزاح کے موڈ میں کہا۔ تم اپنی بکواس کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہو؟ میں نے سعد کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ آج تم فرار نہیں کر سکتے میثم، تمہیں جواب دینا ہوگا آج۔ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مریم کو چلاتے اور میرا گریبان پکڑتے دیکھ کر گراؤنڈ میں جتنے لڑکے لڑکیاں تھے سب جمع ہو گئے۔ مجھے اپنا وجود آگ میں جلتا محسوس ہو رہا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا میثم نے تمہیں صرف دوست سمجھا تھا، یہ تمہاری غلطی ہے جو اس کی دوستی کو محبت سمجھ بیٹھی اور یہ سوچ لیا کہ یہ تم سے شادی بھی کرے گا۔ شاہ میر مریم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس پر برسا۔ بولنے دو اسے شاہ میر، بولنے دو، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، مکافات عمل ہے یہ۔ میں نے شرمندہ نظروں سے رباب کی دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں شہید سے توسل کیا کہ میری مدد کریں، اور پھر میں نے مریم سے کہا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو قرض کی طرح ہوتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کو ہر حال میں چکانا پڑتا ہے، جیسے کہ کسی کی ناموس پر بری نگاہ ڈالنا یا کسی کی عزت خاک میں ملانا۔ یہ بھی ایک قرض تھا جو آج میں بھی چکا رہا ہوں۔ خدا منصف ہے، اسی لیے مکافات عمل اس نے اسی دنیا میں رکھا ہے۔ مگر وہ حقیقت جو آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس پر غور کرنا۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے جھوٹے وعدے بہت کیے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں جتنا بھی برا انسان سہی مگر پھر بھی کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ دنیا کا گنہگار ترین انسان بھی اگر ہوگا تو پھر بھی شریک حیات مجھے وہ چاہے جو 7 پردوں میں چھپی رہتی ہو۔ میں چاہے جس لڑکی کو بھی دیکھوں، جس سے بھی بات کروں، مگر میری ہمسفر ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی آواز کبھی کسی غیر مرد نے نہ سنی ہو۔ مجھے حق ہے کہ جس طرح کے مرضی تعلقات رکھوں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھوموں پھروں، محبتیں لٹاؤں، کیونکہ میں مرد ہوں، مگر میری شریک حیات وہ ہونی چاہیے جس کا اول و آخر عشق میں ہوں۔ بس میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب تو کیا اس نے کبھی بھی سوچا تک بھی ہو کسی اور کے بارے۔ اس کی سوچوں، اس کے جذبات پر میرا قبضہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں مرد ہوں۔ مجھے وقت گزاری اور دوستوں کے لیے تو ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو بہت جلد اپنے ماں باپ کی عزت مٹی کرنے کو تیار ہوں،
مگر جب شادی کی بات ہو تو سب سے زیادہ غلط وہی لڑکی لگتی ہے مجھے، اور کہتا ہوں لو بھلا تم سے شادی کروں گا۔ میں تم سے؟ ارے تم تو اپنی عزت کی محافظ نہ بن سکی۔ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں پالا، مصیبتیں برداشت کیں تمہارے لیے، اور تم ان کی عزت اور ان کے مان کی حفاظت نہ کر سکی، اور مجھ سے توقع رکھتی ہو کہ میں تمہیں اپنی عزت بنا لوں۔ پھر شادی کے نام پر مجھے جیسے بے غیرتوں کو بھی غیرت یاد آ جاتی ہے، اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے عزت کے درس دیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اسے اپنی اور ماں باپ کی عزت پامال کرنے پر مجبور بھی تو ہم کرتے ہیں۔ مجرم ہوں تمہارا، مگر ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں اور سب بیٹیوں سے کہ خوددارا خود کی عزت کی محافظ بن جاؤ، تاکہ مجھ جیسے کسی بھی ذلیل انسان کی جرأت نہ ہو کبھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے تمہاری جانب۔ تم یوں خود کو بے حجاب کر کے اپنی اداؤں سے مجھ جیسوں کو خود دعوت دیتی ہو کہ یار بس کرو، تم جذباتی کیوں ہو رہے ہو اتنے؟ سعد نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بات کرنے دو سعد، شاید آج خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ شاید رباب کی روح مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب لوگ جو میری باتوں پر حیرت زدہ تھے اور ناقابل یقین نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، یہ سچ ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں، مگر اکثریت میں انسانوں کے روپ میں درندے ہیں یہاں، جو ہر وقت اسی طاق میں ہیں کہ کب ان کی دسترس میں آؤ اور وہ اپنی ہوس کی آگ بجھا سکیں۔ محبت کے نام پر بے حیائی اور شہوت کا بازار گرم ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت بھیڑیے کی طرح کرو، ورنہ یہ درندے تمہیں کھا جائیں گے۔ اس قابل نہیں ہوں کہ نصیحت کر سکوں، التجا کرتا ہوں پہلے اپنے بھائیوں سے کہ یاد رکھو، پاک پاکیزہ کے لیے ہے۔ جیسی شریک سفر کی طلب رکھتے ہو خود بھی ویسے بنو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تاکہ ایسے گناہ نہ کر گزرو کہ جن کا قرض تمہاری بے گناہ اولاد کو چکانا پڑے۔ خوبصورتی کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال پاک نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی انسان ظاہری حسن تو رکھتا ہو، مگر اگر پاکیزگی سے دور ہو تو وہ بھی اسی مال کی طرح ہے۔